آپ کو معلوم ہے کہ یونٹ 6 میں ناول اور افسانہ ہے، اور سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے ناول ہے، تو ناول کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء یہاں پر آپ کو جاننا ہے۔ ناول کا فن کیا ہے، اس کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا ہے، اور کس طرح سے یہاں تک یہ ناول نگاری کی صنف پہنچی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے ناول نگاری، تو اردو زبان میں قصے کہانیوں کی روایت بہت پرانی ہے۔ اس روایت کو ناول کے طرز میں ڈھالنے کا تصور مغربی ادب سے آیا ہے، یعنی ویسٹرن لٹریچر کے ذریعے سے ہمارے یہاں یہ تصور عام ہوا ہے۔ ناول اپنے عہد کے مختلف اور طرح طرح کے انسانی تجربوں کو فنی سلیقے سے پیش کرنے والے فن کا نام ہے۔ یعنی ناول کس کو بتایا؟ کہا کہ انسانی تجربوں کو فنی سلیقے سے پیش کرنے والے فن کا نام ہی ناول ہے۔ ناول کا فن زندگی کی تصویر کشی ہے، حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم ہو، یہ ناول کہلاتا ہے، یہ ناول ہے۔ فنی اعتبار سے ناول کی اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری اور نظریہ حیات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی جس کو فلسفہ حیات بھی کہتے ہیں۔ ایک کامیاب ناول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام اجزاء، عناصر و اجزاء ایک دوسرے سے پوری طرح ہم آہنگ ہوں، ناول کا قصہ دلچسپ ہو اور پلاٹ کے مختلف اجزاء خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ ناول کے تمام کردار حقیقی زندگی سے قریب تر ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں دوسرے معنی میں تو حقیقی زندگی ہی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیے تو ناول کے مکالمے مصنوعی اور بے جان ہونے کے بجائے فطری، مناسب موضوع اور دلچسپ ہوں، یعنی اس کے جو مکالمے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے فطری ہوتے ہیں، مناسب اور موضوع ہوتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ بہت دلچسپ بھی ہوتے ہیں، اور پلاٹ کے مختلف اجزاء خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ناول کے تمام کردار حقیقی زندگی سے قریب تر ہوں، ناول کے مکالمے مصنوعی اور بے جان ہونے کے بجائے فطری ہوتے ہیں، اور یہی ہونا ہی چاہیے کہ منظر نگاری کچھ ایسی ہو کہ اس سے کرداروں کی شخصیت اجاگر ہو اور متعلقہ واقعہ اور جگہ مکمل تصویر پڑھنے والے کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور نظریہ حیات کا اظہار بالکل فطری رنگ میں ہو، یعنی نیچرل طریقے سے کیا جائے، جس سے ایسا محسوس نہ ہو کہ ناول نگاری قاری پر اپنا نقطۂ نظر تھوپ رہا ہے۔ اپنا نقطۂ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو اس پر واضح نہیں ہونا چاہیے، اس پر جو ہے تھوپنے کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ لگے کہ وہی اصل اور حقیقی زندگی ہے، وہی فلسفہ حیات اور ان کی جس کی زندگی کا نظریہ پیش کیا جا رہا وہ انہی کا نظریہ حیات تھا۔ ناول کا ارتقاء، اردو ناول کی ابتدا کے بارے میں مختلف خیالات ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولوی کریم الدین احمد کے ناول رسوا کے شاہکار ناول اومراؤ جان ادا کا نام لیا جاتا ہے۔ نذیر احمد کے ناول زیادہ تر اصلاحی ہیں، ان کے ناول اردو کی ابتدائی ناولوں میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ سرشار بھی اہم ناول نگار ہیں۔ سرشار نے لکھنؤ کے زوال آمادہ تمدن کی تصویر کشی کی ہے۔ ان ناولوں کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ شرر نے زیادہ تر تاریخی ناول لکھے، انہوں نے ایسے ناولوں میں ناول کے اصولوں کو کامیابی کے ساتھ برتا، مکالموں کا استعمال بڑے فنکارانہ انداز میں کیا۔ فردوس بری، بغداد کی حسینہ، ملک العزیز ورجینہ وغیرہ ان کے شاہکار ناول ہیں۔ شرر کی طرح محمد ولی طبیب نے بھی تاریخی ناول لکھے۔ عبرت حسن، سرور اختر و حسینہ اور جعفر ان کے قابل ذکر ناول ہیں۔ اردو ناول کو ظریفانہ موڑ دینے والے سجاد حسین ہیں۔ یہ سب یاد رکھنا ہے،
اور یہ ارتقائی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ انہوں نے اپنے ناول کے ذریعے مغربی تہذیب اور ترقی پسندوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ حاجی بغلول، خوددار لونڈی، پیاری دنیا ان کے مشہور ناول ہیں۔ سجاد حسین نے فسانہ آزاد کے خوبی کی طرح حاجی بغلول کی شکل میں اردو ادب کو ایک زندہ غیر فانی کردار دیا ہے۔ مولانا نے اس اپنے ناول میں المیہ جذبات پیش کیے، انہیں مصور غم کہا جاتا ہے۔ عروس کربلا، نوحہ زندگی، ماہ عجم، آمنہ کا لال وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بہترین ناول اس طرح سے لکھے ہیں اور مرزا ہادی رسوا اردو ناول نگاری کو نیا موڑ دیا۔ اپنے ناولوں میں لکھنوی تہذیب و تمدن کا نقشہ بڑی خوبصورتی سے کھینچا ہے۔ امراؤ جان، شریف زادہ اور اختری بیگم ان کے اہم ناول ہیں۔ پریم چند وہ پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے ہندوستان کے معاشی حالات، شہری معاشرت اور ہندوستانی دیہات کے دبے کچلے انسانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ اسی طرح پریم چند نے اردو ناول کو ایک حیات بخش سمت دی اور اسے تصوراتی موضوعات کی جگہ زندگی زندہ مسائل کا ترجمان بنایا۔ بیوہ، بازار حسن، میدان عمل، گودان ان کے اہم ناول۔ انہوں نے ہندوستانی معاشرت کی حقیقی عکاسی کی۔ پریم چند کی روایت کو سدرشن بالی، اعظم کریوی وغیرہ نے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا اور نئے نئے تجربوں سے اس کو نکھارا۔ اس میں اہم نام قرۃ العین حیدر اور عزیز احمد کے ہیں جو بہت مشہور ناول نگار ہیں۔ ان ناولوں میں موضوع اور مواد تنوع کے ساتھ فن اور تکنیک میں نئے نئے تجربے کیے گئے ہیں، جس سے اردو ناول نگاری کی ترقی کے امکانات کافی روشن ہو گئے ہیں۔ ناول کا جائزہ ملتا ہے، اس کے آغاز اور ارتقاء کی بات ہوتی ہے۔